جب بھی ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں نا، میں نے یہ ایک رجحان دیکھا کہ سارا نزلہ سوشل میڈیا پہ گر جاتا ہے، اور سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ سوائے سوشل میڈیا کے 21ویں صدی میں کوئی اور بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے مسائل سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن مسائل کو اصول کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ 21ویں صدی انفارمیشن کی صدی ہے، یہ ایج آف انفارمیشن ہے، ایج آف نالج نہیں ہے۔ ہم ایج آف وزڈم سے نکل کے ایج آف نالج، اور ایج آف نالج سے نکل کے ایج آف انفارمیشن، اس میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم حکمت اور علم کے دور سے گر کے معلومات کے دور میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم نے انفارمیشن کو حکمت اور علم کا متبادل سمجھ لیا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو وہ تمام سورسز جو ہمیں انفارم کر رہی ہیں، ان سورسز سے محبت لازمی بات ہے کہ پیدا ہوگی۔ اور نالج اور حکمت کیسے آتی ہے، علم اور حکمت کیسے آتی ہے، اور ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں، تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ تو سوشل میڈیا حکمت کا سورس نہیں ہے، انفارمیشن کا سورس ہے۔ دوسرا مسئلہ جو 21ویں صدی کا جو بہت بنیادی مسئلہ ہے، جب ہم علم، دیکھیے معلومات بہت ہے، ہر آدمی جانتا بہت ہے، لیکن سمجھتا کم ہے، گہرائی میں کم جاتا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو ہر وقت بہت کچھ پتہ ہے، اور اس کو ایک خاص، اس کے اندر ایک کہہ لیجئے اس کے اندر ایک ایروگنس ہے کہ میں چاچا گوگل سے کسی وقت بھی کچھ بھی پوچھ لوں گا، وہ مجھے بتا دیں گے۔ بلکہ ایک اور دشواری پیدا یہ ہو رہی ہے کہ چاچا گوگل سب کچھ جان رہے ہیں، جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا جس کا جواب چاچا گوگل دے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت چاچا گوگل سے میں کیا پوچھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ پرابلم ہے۔ اچھا، 21ویں صدی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس کو، یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں چیلنجز کی۔ 21ویں صدی نے کچھ آسانیاں بھی کی ہیں۔ 21ویں صدی نے ایک آسانی کی ہے کہ بہرحال ہم کم وقت میں کوئی اطلاع لوگوں کو دے سکتے ہیں، ہم کم وقت میں بہت سارے اور کام کر لیتے ہیں۔ کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں 21ویں صدی نے، لیکن کچھ چیلنجز پیدا کی ہیں، اور اس چیلنجز کے حوالے سے جو بڑا چیلنج پھر پیدا ہوا ہے وہ تعلیم و تربیہ کا چیلنج ہے۔ تعلیم و تربیہ دشوار ہو گئی ہے، پیرنٹنگ دشوار ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چند اور جو چیلنجز 21ویں صدی کے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے نیٹ ورکنگ کو ریلیشن شپ کا متبادل سمجھ لیا ہے۔ آج کا نوجوان وزٹنگ کارڈز جیب میں بھر کے یہ سمجھا ہے کہ صحبت کہہ لیجئے مربی کی اسے ضرورت نہیں رہی، اس کے کنیکشنز بہت اچھے، بہت سارے، بہت اسٹرانگ ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگوں سے، اس کی فون بک میں بہت سارے بڑے بڑے آدمیوں کے ایڈریسز موجود ہیں۔ نیٹ ورکنگ کی اہمیت، ریلیشن شپ، اور نیٹ ورکنگ بالکل الگ چیز ہے، ریلیشن شپ بالکل الگ چیز ہے۔ نیٹ ورکنگ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے ڈسٹینس، ریلیشن شپ کا پری ریکویزٹ ہوتا ہے پریزنس۔ آپ کے کمرے میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کو کہیں دور جانا ہوگا، اور پھر اس کو فیس بک پہ آپ کو نظر آئے گا، واٹس ایپ پہ کہ اویلیبل ہے یا نہیں، اور پھر آپ اس سے چیٹ کریں گے یا اس کو آپ فرینڈ بنائیں گے، ریکویسٹ بھیجیں گے، وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ تو 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر میں آپ کا فرینڈ ہوں۔ آپ میرے فرینڈ ہیں؟ ہاں، آپ نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو ایڈ کیا۔ تو ایک آدمی کے کئی ہزار دوست ہیں جن کی اس نے شکل نہیں دیکھی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی کو یہ بتاتے کہ تم اتنے سارے لوگوں کے دوست ہوگے، تمہارے دوستوں کی تعداد 1850 ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دوستوں کی تعداد 4000 ہوگی، اور انہوں نے کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، کبھی بھی نہیں ملے ہوں گے،
لیکن وہ ان کے دوست ہوں گے، اور وہ سارے دوست اس بات پہ نازا ہوں گے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، مجھے فلاں نے ایڈ کیا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں 2-4 ہی دوست ہوتے تھے، دقیانوسی لوگ تھے، بیکورڈ، نا سمجھ، 2-4 دوستوں پہ قناعت کرنے والے. اب بہت مطلب تو 21ویں صدی کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مور از لیس. ماضی میں لیس از مور تھا، تھوڑا کافی تھا. تھوڑے پہ کافی کا فقرہ کہہ سکنا آپ کے لیے ممکن تھا. آئی ہیو انف کا فقرہ کہہ سکنے کے قابل بہت سارا ملنے کے بعد بھی ہم نہیں ہو پا رہے. یہ ہے 21ویں صدی. یہ جو جملہ ہے نا، آئی ہیو انف، میرے پاس بہت ہے، کافی ہے، الحمدللہ میرے پاس کافی ہے. یہ کافی ہے کا احساس جو ہے نا، یہ دشوار ہو گیا. آئی ہیو انف کا جو سینس ہے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 21ویں صدی کے کچھ چھوٹے چھوٹے اور چیلنجز بھی ہیں. 21ویں صدی کا ایک چیلنج یہ ہے کہ ٹرینڈ اور فیشن لاجک اور ایستھیٹکس کو ریپلیس کر رہا ہے. بھیڑ چال اور فیشن ایستھیٹک سینس کا متبادل بن گیا. ذوق جمالیات کچھ اور چیز ہوتی ہے، فیشن کچھ اور چیز ہوتی ہے، ٹرینڈ کچھ اور. پاور آف ٹرینڈ ورسز پاور آف لاجک، کس کی زیادہ ہے؟ وچ از مور پاورفل، ٹرینڈ اور لاجک؟ ٹرینڈ از مور پاورفل. ٹرینڈ ہیز بیکم مور پاورفل. ٹرینڈ از وننگ، لاجک از لوزنگ. یہ ایک اور مسئلہ ہے 21ویں صدی کا. تو خوبصورتی کی بجائے ہم فیشن کے متوالے یا فیشن کے پرستار ہیں، خوبصورتی کے پرستار نہیں ہیں. حسن یا خوبصورتی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، فیشن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دس از ون another پرابلم آف. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لذت کو خوشی سمجھ بیٹھے ہیں. جوائے اور پلیجر، خوشی کچھ اور چیز ہے اور لذت کچھ اور چیز ہے. لذت وقتی ہوتی ہے، خوشی دائمی ہوتی ہے. لذت اور خوشی کا فرق مٹ رہا ہے. ایک اور چیلنج یہ ہے کہ انفارمیشن ڈسٹریکشن بنتی جا رہی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ نئی انفارمیشن اویلیبل ہو جاتی ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ تعلیم و تربیہ کے لیے بھی دشواری پیدا کرتے ہیں. اور میں کبھی کبھی ایک اور چیز میں سمجھ کرتا ہوں کہ 5 سطحوں پہ تعلق نبھانا دشوار ہو گیا ہے. اور یہ انسانی تاریخ میں 21ویں صدی میں بلکہ 20ویں صدی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس مسئلے کو پیدا ہوئے ہوئے کوئی صحیح طور پر کوئی سمجھیے پچھلے 100 سال کا یہ پرابلم ہے جس میں یہ پرابلم اپنی شدت اختیار کر رہا ہے. اور وہ پرابلم یہ ہے 5 سطحوں پہ ریلیشن شپ، 5 ڈائمنشنز ہے ریلیشن شپ کی، اور 5 ڈائمنشنز میں ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. اور 5 ڈائمنشنز کون سی ہیں؟ اپنے ساتھ تعلق، ریلیشن شپ وتھ سیلف. دوسری ڈائمنشن ہے اپنوں کے ساتھ تعلق. تیسری ڈائمنشن ہے خدا کے ساتھ تعلق. چوتھی ڈائمنشن ہے دوسروں کے ساتھ تعلق. اور 5ویں ڈائمنشن ہے فطرت، جسے نیچر کہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق. تو یہ 5 ڈائمنشنز پہ ریلیشن شپ نبھانا دشوار ہو رہا ہے. یعنی اپنے ساتھ تعلق، اپنوں کے ساتھ تعلق، اپنے کے ساتھ تعلق، دوسروں کے ساتھ تعلق اور فطرت کے ساتھ تعلق. اور اس کی کوئی ضرورت بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فری ٹائم جو ہے وہ بچ نہیں رہا. مومنٹس آف ریفلیکشن جو ہے وہ ناپید ہو گئے. اگر کسی انسان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹ کی اسکیرسٹی ہو اور اس کے پاس کپڑوں کی بھی کچھ مطلب نئی ویرائٹی نہ ہو، تو اسے کون سی کمی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی؟ کیا خیال؟ یعنی اگر کوئی
خاتون اتنی مظلوم ہوں کہ ان کے پاس صرف 6 سینڈلز ہوں، صرف 6 جوڑی سینڈلز ہوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ ان کو سوچنے، غور کرنے، اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو انہیں کون سا غم زیادہ شدت سے ستائے گا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری جو میں جنرل بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں مردوں کی بھی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کے پاس بہت خواہش کے باوجود وہ اپنی جو ایک گاڑی ہے جو وہ خریدنا چاہتے ہیں پچھلے 3 سال سے، اب مسئلہ یہ ہے وہ ماڈل بھی پرانا ہو گیا ہے، وہ انہوں نے پھر چینج کر لیا، انہوں نے کہا ابھی اس سال والی خریدنی ہے، لیکن وہ نہیں خرید پا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ریفلیکٹیو مومنٹس کی عدم دستیابی ہے، غور و فکر، تدبر، بامعنی تنہائی، میننگ فل سولیٹیوڈ، یہ ان امیجنیبل ہو رہا ہے 21ویں صدی کے اندر۔ تدبر کی عبادت کو قضا کیے ہوئے صدیاں گزر رہی ہیں، غور و فکر اور تدبر کی عبادت ایک عرصے سے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں، زندگی رولر کوسٹر ہو گئی، یہ محسوس ہوتا؟ رک کے بیٹھ کے سوچنے کا ٹائم نہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، یہ سب ہو کیا رہا ہے، ہم بھاگے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں جانا کہاں تھا، میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا، یہ سوالات کہیں زندگی میں ان پہ غور کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ تو یہ تھا ایک بہت ہی جنرل سا 21ویں صدی کا کہہ لیجئے چیلنج کیا ہے۔ 21ویں صدی کا میں نے صرف چیلنج ڈسکس کیا ہے، میں 21ویں صدی کے ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آپ سمیٹے جا رہے ہیں، اس کا تو بلیسنگز آف 21st سینچری کا تو ماشاءاللہ سبھی مطلب اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 21ویں صدی کی جو دشواریاں ہیں ان کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اب اس کانٹیکسٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے بڑا چیلنج جو پیرنٹنگ کے لیے پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ریلیشن شپ، تعلق جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے۔ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ 14 سال کی عمر تک جب بچیاں اور بچے 14 ایئرس کی ایج تک پہنچتے ہیں تو بیٹوں کا تعلق اپنے فادر سے بہت ٹینس ہو چکا ہوتا ہے، بیٹیوں کا تعلق اپنی ماں سے بانڈنگ والا نہیں ہوتا، اور ہم تعلق کو تربیہ کے لیے ضروری بھی نہیں خیال کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ بس جو میں نے اس سے کہہ دیا ہے وہ یہ کرے، یہ فالو کرے جو میں کہہ رہا ہوں، تعلق کی کیا ضرورت ہے؟ تعلق جو ہے وہ تربیہ کا پری ریکویزٹ ہے، نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے تعلق، اور تعلق اور رشتے میں فرق ہے۔ آپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بلڈ ریلیشن ہے، لیکن بانڈنگ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے۔